بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہاں تک بات ہوئی تھی کہ زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی ربوبیت، اپنے انتظام، انصرام اور حکمت کی نشانیاں اتنی پھیلا دی ہیں کہ اگر آنکھ والا دیکھے اور عقل سے سوچے تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور مسلسل ربوبیت کا انتظام ہو رہا ہے، لازماً کو ایک دن آنا چاہیے کہ وہ ہم سے باز پرس کرے کہ تمہیں اتنا کچھ دیا تھا، تم نے کیا کیا، زندگی کیسی گزاری۔ اور آخر میں اللہ نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں جو آ رہا ہے یہی صحیح ہے، اللہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن ایک دن لازماً مقرر ہے، وہ ہو کر رہے گا، آئے گا۔ اسی کو دوسری صورتوں میں کہا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، فیصلے کا دن واقع ہو کر رہے گا، اسے لازماً آنا ہے۔ یہ فیصلہ کن بات کہیں۔ اس کے بعد اب 2-3 آیتوں میں قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے۔ جب یہ ہلچل پیدا ہوگی، دنیا تباہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، کہ تم اللہ کی طرف بھاگے ہوئے آؤ گے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آؤ گے۔ دنیا میں جن کے ساتھ جو رہا ہے، جن کے ساتھ دوستیاں ہوئی ہیں، انہی کے ساتھ وہاں بھی آئے گا وہ۔ اس لیے ہمیں ہدایت تھی کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا ہدایت؟ لیکن اتنی ہدایت نہیں ہے اہدنا الصراط المستقیم کہو، بلکہ اور آگے کہو ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں۔ ان گروہوں کے ساتھ رہو دنیا میں، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ آؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حشر ہو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں، ان کے ساتھ پہنچے حشر کے میدان میں۔ دعا بھی یہ کرنی چاہیے۔ قرآن میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا 3 مرتبہ۔ قیامت لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، بازار میں کپڑے بک رہے ہوں گے، دیہاتوں میں لوگ اونٹ کا دودھ دو رہے ہوں گے یا گائے کا دودھ دو رہے ہوں گے، کھانے پک رہے ہوں گے، کچھ لوگ کھانا دسترخوان پر بیٹھے ہوں گے۔ اسی حالت میں کہ جب ہمہ ہمی ہوگی دن کی، ایک سور کی آواز آئے گی، ایک سارن بجے گا، خوفناک آواز ہوگی، انتہائی خوفناک۔ دودھ دوہنے والا دودھ دوہنا بھول جائے گا، کپڑے بیچنے والا کپڑا بیچنا بھول جائے گا، اور نوالا منہ تک نہیں جائے گا کہ سارن بج جائے گا، اور انسان وہیں نوالا چھوڑ کے فکر مند ہوگا، پریشان ہوگا۔ مگر یہ پریشانی ایسی ہوگی کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آ کہ میں کہاں جاؤں تو کہاں جاؤں، اس لیے کہ خوفناک آواز ہر طرف سے آ رہی ہوگی۔ تو ہر شخص اپنی جگہ بے سدھ ہوگا، پریشان حال ہوگا۔ اس کو نفخ فزع کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، فیض عین، یعنی گھبراہٹ، اضطراب، پریشانی، بے کسی، بے بسی کی کا ایک سور ہوگا۔ جب یہ پھونکا جائے گا تو تمام انسان پریشان حال
ادھر ادھر بھاگیں گے۔ اس کو پہلا سور کہتے ہیں، سورہ فضا۔ دوسرا سور جب پھونکا جائے گا اس سور کا نام ہے سورہ صیق۔ وہ آواز، وہ سارن، وہ رجفہ، وہ بدترین سنگین خوفناک آواز جو انسانوں کو بے ہوش کر دے گی۔ فصائق من فی السماوات والارض، جب یہ سور پھونکا جائے گا دوسرا تو تمام جاندار مر جائیں گے، پہاڑ ٹکرا کے ختم ہو جائیں گے، چاند سورج ٹکرا جائیں گے، چار تارے جھڑ جائیں گے، انسان مر جائیں گے، سارے کے سارے انسان، الا ما شاء، ہاں جس کو اللہ چاہے۔ اب جس کو اللہ چاہے کون ہوگا یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن تمام مخلوق اس وقت ختم ہو جائے گی۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا، اسے کہتے ہیں یوم سور قیام لرب العالمین۔ سارے انسان اللہ کے حضور بھاگے ہوئے جائیں گے، مہطعین الی الداع، بھاگ رہے ہوں گے حشر کے میدان کی طرف، جدھر بلانے والا بلا رہا ہے وہیں کو جا رہے ہوں گے، بے اختیار جا رہے ہوں گے، فوج در فوج جا رہے ہوں گے، تاتون افواجا، فوج در فوج جا رہے ہوں گے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ لکھا مفسرین نے کہ ہر نبی کے امتی اس کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو لوگ جن کے ساتھ رہے ہیں ان کی ایک پارٹی ہوگی، ان کی ایک تنظیم ہوگی، فوج ہوگی، گروہ ہوگا، ان کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ ہم آپ جو یہاں اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں اور توفیق دی ہے اس نے کہ یہ سنیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم 4 گروہ ہیں، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے گروہ میں جا رہے ہوں گے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اس گروہ میں ہماری شمولیت ہو۔ ایک بات آپ کو راز کی بتائیں گے، دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ عربی ادب پر بھی بہت تیار تھے، یہ فقہ پر بہت تیار تھے، بہت غیر معمولی انسان تھے۔ اللہ نے روب بھی انہیں خاصہ دیا تھا اور علم بھی بے پناہ دیا تھا۔ ایک تقریر وہ کر رہے تھے سہارنپور کی ایک مسجد میں، میری عمر ایسی ہوگی 12-13 سال کی، اس وقت میں نے تقریر سنی بلا واسطہ۔ اس میں وہ فرما رہے تھے اللہ کے بندوں سے کہ جب تمہیں کسی نیکی کے کام کرنے کی توفیق مل جائے، 2 رکعت نفل پڑھ لو، کچھ صدقہ دے دو، کسی غریب کا بھلا کر دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، تو پھر اس شش و پنج میں نہ رہو کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ تم نے جو یہ کام کیا ہے اللہ کی توفیق سے کیا ہے، اللہ کی نظر عنایت تمہاری طرف تھی تب کیا ہے نا یہ کام، اور یہ سائن ہے اس بات کا کہ اللہ کی نظر عنایت تم پر ہے، انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے، یہ جو مسجد میں اس نے آنے کی توفیق دی، یہ سننے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، یہ توفیق وہ نہ دیتا تو تم نہیں آ سکتے تھے، قدم رکھ نہیں سکتے تھے یہاں۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا، سچا واقعہ۔ دہلی کی جامع مسجد، شاہی مسجد، شاہجہانی مسجد، بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، جس نے دیکھی اس کو اندازہ ہوگا۔
لاہور میں بھی شاہی مسجد ہے، شاہجہاں کی بنوائی ہوئی، ضخامت میں وہ بہت بڑی ہے لاہور والی، دیکھی ہے میں نے، اتنی بڑی نہیں ہے دہلی کی والی، لیکن خوبصورتی میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس مسجد کے دکنی دروازے پر ایک شخص مسواک بیچتا تھا، انہوں نے بیان کیا کہ مسواک بیچتا تھا، 40 سال تک مسلسل اس نے مسواکیں بیچی وہاں، اسی دروازے پر بیٹھ کے، دکنی دروازے پر بیٹھ کے مسواک بیچتا، 40 سال وہ گزر گئے، لیکن 40 سال میں ایک دن ایسا نہیں آیا کہ اس نے اندر جا کر جامع مسجد دیکھی ہو۔ دروازے پر بیٹھا، اندر جانے کی توفیق نہیں دی اللہ نے، نہیں جا سکا۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، انشاءاللہ آخرت میں ساتھ ہوگا ان لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب علیہم کے ساتھ ہم ہوں گے، نہ انشاءاللہ ضالین کے ساتھ ہوں گے، ان چاروں کے ساتھ ہوں گے جن کا ذکر پہلے ہوا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور یہ چھوٹی سی جو کوششیں ہیں یہ بھی قبول فرمائے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھل جائے گا، دراڑیں پڑ جائیں گی، کھل جائے گا، دروازے ہی دروازے ہوں گے اس میں۔ سورہ فرقان میں ہے کہ آسمان میں دروازے اتنے کھل جائیں گے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور پھر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ فرشتے کون ہوں گے، کس لیے ہوں گے؟ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہوں گے، اور یہ حشر کے میدان میں ہمارے خلاف یا ہمارے موافق گواہی دے رہے ہوں گے۔ اور 3 وکیل ہوں گے جو حدیث میں آتا ہے، یاد رکھیے، ہر مقدمے میں 3 وکیل ہوں گے، ہر شخص کا مقدمہ پیش ہوگا 3 وکیلوں کے ساتھ۔ پہلا وکیل ہوگا قرآن۔ کیا آواز نہیں آ رہی؟ ارے کھلا ہی نہیں ہے بھائی۔ اچھا، آپ کو کس نے بتایا؟ خود تو بہت سمجھ میں آیا۔ تو اتنی بات جو ہم نے کہی ہے تو گئی نہیں۔ اچھا چلیے، آپ لوگ جائیں گے نا گھروں کو تو بتائیے گا۔ ہاں جی، اچھا، ہاں ذرائع بہت سے ہو گئے ہیں، اب کوئی ضرورت ہماری نہیں رہی، مگر بے نیاز نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ تو 3 وکیل ہوں گے ہر مقدمے میں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا۔ پہلا وکیل ہوگا قرآن، پہلا وکیل قرآن، اور دوسرا وکیل ہوگا امانت، اور تیسرا وکیل ہوگا رحم کے رشتے، رحم۔ 3 وکیل ہوں گے۔ یہ تینوں وکیل یا ہمارے خلاف مقدمہ لڑیں گے یا ہماری تائید کریں گے، ہماری طرف سے مقدمہ لڑیں گے۔ اگر قرآن کا حق آپ نے ادا کیا ہے تو قرآن آپ کا مقدمہ لڑے گا، اور یاد رکھیے سفارش کا مقدمہ لڑنے کا حق اللہ تعالیٰ اسی کو دے گا جو اس کا حقدار ہوگا، اسی کو دے گا نا۔ اور وقال صوابا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے گا۔ تو اللہ نے جس کو سفارش کا حق دے دیا، سمجھ لو کہ وہ ہمارے حق میں آ گیا، لیکن کہے گا صحیح صحیح،
تو قرآن کا حق اگر آپ نے ادا کیا ہوگا تو قرآن آپ کی طرف سے وکیل ہوگا. اس لیے حدیث میں ہے لکا حجہ و علیکا حجہ، یا تو آپ کے موافقت میں حجت بنے گا قرآن، یا آپ کے خلاف حجت دے گا، آپ کے خلاف مقدمہ لڑے گا. اور قرآن کے 2 حق ہیں، پھر کسی وقت تفصیل بتائیں گے، یاد رکھ لیجئے اشارے اشارہ. یہ قرآن کا ظاہری حق ہے. ظاہری حق تو اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے حق مانا جائے. یہ ظاہری حق ہے. حق مان کر اس کی تلاوت کی جائے اور تلاوت میں دل لگے. سمجھیں نہ سمجھیں یہ الگ بات ہے، تلاوت میں دل لگے. اب یہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، کون سارے مقتدی سمجھ تھوڑے رہے ہیں، مگر دل لگ رہا ہے، طبیعت خوش ہو رہی ہے. اچھا پڑھ رہے ہیں تو اور طبیعت خوش ہو رہی ہے، دل لگ رہا ہے، طبیعت لگ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ کبھی کبھی دل میں کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، دل بھی لرزنے لگتا ہے. یہ سب بھی کیفیت ہوتی ہے. یہ اس کا ظاہری حق ہے. باطنی حق وہ ہے جو آج کل نہیں ادا ہو رہا ہے، زمانے دراز سے نہیں ادا ہو رہا ہے. باطنی حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو دنیا تک پہنچایا جائے. یہ اس کا باطنی حق ہے. تو اس کے سمجھنے میں بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. حد یہ ہے کہ عام لوگ تو اسے کیا پڑھیں گے، سمجھیں گے. جن مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے، عالم بنائے جاتے ہیں، وہاں منطق اور فقہ پڑھائی جاتی ہے 5 سال، اور قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے 1 سال. وہاں بھی حق نہیں ادا ہوتا. اب یہ 50-60 سال سے ایسا ہوا ہے کہ امت مسلمہ کی توجہ ہوئی ہے قرآن پاک کی طرف. یہ 50-60 سال کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کرے میں ہم گھومتے گھومتے بہت نیچے پہنچ گئے، ذلت کی انتہا ہو گئی. کرا جب جو گھومے گا نا زمین کا، تو آپ یوں نیچے کو آ گئے، بالکل نیچے آ گئے. بالکل نیچے جب آ جائیں گے کرے میں تو کیا ہوگا؟ پھر اٹھیں گے نا. تو اٹھنے کا وقت ہمارا 50 سال ہو گئے. یہ اٹھنے کا وقت تھا ہمارا. چنانچہ جتنا تعارف ہمارا ہوا ہے اس 50-60 سال میں اسلام کا، دین کا، وہ بہت زیادہ ہے. یہ اٹھنے کا وقت ہے. چنانچہ ہمارے نوجوان اس طرف متوجہ ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سبیلیں پیدا کرتا رہتا ہے. ابھی مثال کے طور پر یہی محمد علی کا انتقال ہوا، گلی گلی کوچے کوچے بس بس تذکرہ اسی کا ہے. محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ ہے. تو ہم زندہ ہو کر وہ کام نہ کر سکیں جو محمد علی نے مر کے دکھا دیا، کر کے دکھا دیا. اس کی موت نے وہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین 3 وکیل یاد رہیں گے نا. امانت، ایک وکیل ہوگا، اور سارا کاروبار ہمارا امانت پر ہے. یہ قرآن ہمارے پاس امانت ہے، اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ جو پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ امانت ہے ہمارے پاس. اس میں فقیر کا حق ہے، غریب کا حق ہے، قرآن پڑھنے والے کا حق ہے، مسجد کا حق ہے، مدرسے کا حق ہے، یتیم کا حق ہے، بیوہ کا حق ہے. یہ امانت ہے ہمارے پاس. آپ شادی کر کے آئے ہیں تو خاتون آپ کے گھر آئی ہے، وہ خاتون ایک امانت ہے. اس کا حق آپ نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ ایک دولہا ملا ہے لڑکی کو، وہ امانت ہے، وہ حق ادا کرتی ہے اس کا کہ نہیں کرتی ہے؟ یہ سب امانتوں میں پوری زندگی گھری ہوئی ہے. ہم لاتے ہیں کسی کی لڑکی اپنی گھر کی بہو بنا کر، تو یہ سوچتے ہیں کہ آئے گی، ہمارے بیٹے کا خیال رکھے گی، اولاد کا خیال رکھے گی، اس کے مال دولت کا خیال رکھے گی، امانت میں خیانت نہیں کرے گی. یہ امانت بھی
ایک دوسرا وکیل ہوگا، تفصیل کبھی اور پھر بتائیں گے دوسری۔ تیسرا وکیل ہوگا رحم کے رشتے، اس لیے کہ رحم کے رشتوں ہی پر سارا دار و مدار ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور جب آئے گا تو رحم کے رشتے لوگ بھول جائیں گے، دوستی کے رشتے باقی رہ جائیں گے، باپ کو لوگ نہیں پہچانیں گے، دوست کو پہچانیں گے۔